یوں لگتا ہے جیسے اب اس کا وقت بہت قریب ہے. کرائن یہ اب بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ جس کے بارے میں گزشتہ کئی سو سال سے ذکر ہوتا رہا وہ اب سر پہ آن پہنچی ہے کہ کسی وقت بھی نکارہ جنگ بچ جائے. اب وقت زیادہ نہیں ہے. اچھا، ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، امام قرطبی نے بھی ذکر کیا، اس میں آپ نے مختلف خطوں کے بارے میں، ان کی آپس کی رفت کے بارے میں، بڑی مشہور حدیث ہے، بیضاء الارض والی بات ہے کہ دنیا کے اندر خرابی. اس میں ایک بڑی فورن پالیسی گائیڈ لائن دی ہوئی. میں اس سے پوچھ جاتا ہوں کہ ہمارے اس میں کیا ہو. آپ نے فرمایا خراب سندھ من الہند، ہند کی جو سندھ جو ہے جو ہمارا علاقہ ہے، اس میں جب خرابی آئے گی تو ہند کی طرف سے آئے. خراب الہند من الصین، اور ہند کو تباہ جو ہے وہ چین کرے گا. اب یہ جو خطہ 1400 سال پہلے گائیڈ لائن تھی، یہ فورن پالیسی گائیڈ لائن ہے. یہ جو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ بتائیے گا کہ اس سارے آپ اس سینیریو میں، کیونکہ جو اعداد شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکالنے والے لوگ جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں آپ کے ارشادات سے، صدیوں سے ہمارے ہاں اس کا علم ابن عربی نے خاص طور پہ. آپ کے نزدیک کیا چین اس جنگ کے اندر کودے گا؟ کیونکہ حدیث تو موجود ہے. شاید شروع میں نہ کودے. اچھا، لیکن لیٹر وہ ان کی اٹموسٹ ایفرٹ یہ ہوگی کہ پیچھے رہیں. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی پوری سپورٹ کر دی جائے. ٹھیک، میٹیریلی. ٹھیک ہے. لیکن اسی جنگ کے دوران ایک وقت آئے گا اچھا کہ چین کودنا پڑے گا، اور راستہ نہیں رہے. اور یہ آپ نے خطے کی بات کر لی، یہ پورا خطہ ہی ولنریبل ہو گیا ہے. یہ ولنریبل ہو جائے گا. جو ہمارے پڑوسی ہیں ویسٹرن سائڈ پر، نارتھ میں سب ہو جائیں گے، انوالو ہو جائیں گے اس میں. تو نظر تو یہی آتا ہے. جہاں یہ خطہ ولنریبل ہو گیا ٹھیک ہے، اور یہ ریجنل لیول پر چلی جائے گی. اچھا شاہ صاحب، جو سب سے اہم سوال پاکستان کی جو تحدیث نعمت تھی ہمارے ساتھ، اگلا سال، پچھلے سال 70 سال ہم نے بہت اس نعمت کا اڑایا ہے. بحیثیت قوم اڑایا ہے، بحیثیت انٹلیکچوئل اڑایا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا، سوائے اس غریب آدمی کے جس نے 1 روپیہ کمایا اور 8 آنے دے دیے. یہ بتائیے گا کہ آئندہ اس سال کے اندر اس قوم کو کیا کہنا چاہیں گے اتنی دلیلوں کے، روشن دلیلوں کے، اس کرونا دلیل کے بعد؟ اور یہ سب چونکہ شعر و شاعری میرے بس کی بات نہیں ہے، تو میں عام طور پہ شعر کا حلیہ بگاڑ دیتا ہوں. تو وہ جو علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ بات ہے رسوائی کی. جی، ہمیں ایک طرف اب توجہ دینا ہوگی، اور وہ توجہ دینا ہوگی ماس کمیونیکیشن کے ذریعے سے. اچھا، اور ہمارے ملک کے اندر جو ماس کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے وہ مسجد کا منبر ہے. ٹھیک، اس سے بڑا کوئی نہیں، میڈیا کوئی نہیں ہمارے پاس. وہاں سے اب ہمیں ایک آواز اٹھانی ہوگی. وہاں سے اب تک ہم آواز یہ اٹھاتے رہے ہیں کہ نماز پڑھیے. ہاں، صرف نماز یقیناً بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور سب سے زیادہ اہم عبادت ہے ہی نماز. پہچان ہے. فرق ہے کافر اور مسلمان کے درمیان. لیکن جو ایک چیز ہمارے اندر در آئی ہے پچھلے 2-4 ڈیکیڈز میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حصول علم پر بڑا زور ہے. اچھا، یہ میں نے تکلفاً ازرائے مربت علم کہہ دیا، حصول ڈگری پر، حصول معلومات پر، انفارمیشن. اب یہ ہے کہ جو علم اور معلومات میں فرق ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جب تک معلومات ہماری زندگی کے رویوں کو بدلنا نہ شروع کر دے وہ صرف معلومات رہتی ہیں، اور اگر ہماری زندگی کے رویوں پر اثر انداز ہو گئی تو علم ہو جاتا ہے. ٹھیک، ہم بڑی بڑی باریک باتوں کا علم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن سم اور دی ادر
معذرت کے ساتھ کہ اس پر عمل نہیں کر پاتے. بالکل ٹھیک. میں بچپن سے یہ سنتا چلا آ رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا کہ جھوٹ بری بات ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں آج تک بڑی روانی سے جھوٹ بول رہا ہوں. میں یہ سنتا آیا کہ سچ بولنا بڑی اچھی بات ہے. سچ نہیں میں بولتا. نہیں بولتا. اسی طرح اور چیزیں ہیں. تو اب منبر سے آواز اٹھنی چاہیے کہ چاہے ہم ایک لفظ سیکھیں لیکن اس پر عمل تندہی سے کر لیں. یہ جو سال صبح طلوع ہو جائے گا, ہم ایک عہد یہ کر لیں کہ علم چاہے ایک حرفی ہو لیکن ہم اس پہ عمل کر لیں. صحیح. تو یقین کیجیے کہ دیکھتے دیکھتے ہمارا اپنا ملک جنت میں تبدیل ہو جائے گا. آپ نے جو بات کی ہے نا انفارمیشن کی, اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں ہے. خبر انفارمیشن کو کہتے ہیں نا, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اچھا, یہ جو نظر ہے یہ اس کی تلاش, اب یہ بہت سیریس ٹاپک پہ آپ, کیونکہ ظاہر بات ہے لوگ بہت پریشان ہیں, سچی بات ہے. سارتر نے کہا تھا یہ 21ویں صدی جو ہے اٹس سینچری آف اینگزائٹی, یہ اضطراب کی صدی ہے, اور اضطراب ہے. جتنے لوگ نفسیاتی مریضوں, روحانیت میں ایک سلیس ملتا ہے, ایک سکون ملتا ہے, اس کی تلاش کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور یہ مقبل جان صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال اب آپ نے کیا, اس کو آپ سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھ سکے اور اس کا جواب آپ سے بہتر شاید ہی کو دے سکے. لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں ایک چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں کہ روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں, یہ وہ روحانیت ہے ہی نہیں جو پیچھے ایکسرسائز ہوتی رہی. سبحان اللہ. ہم نے روحانیت کو کشف کرامات, چلے مجاہدے ان کے نام پر اس کو ہم کہیں سے کہیں لے گئے. روحانیت تو اس لیے تھی کہ اس سے تزکیہ نفس ہو جائے اور ہماری جو وہ خواہشات جو ہمیں شریعت کے احکامات سے دور لے جاتی ہیں, ہم اپنے نفس کو کچل دیں اور وہ خواہشات جنم نہ لینے پائیں اور ہم شریعت کے اصولوں پر. اصل روحانیت تو وہ تھی. لیکن ہوا کیا ہے کہ انڈیا میں جس طرح ان کے اپنے مذہب کا حلیہ بگڑا, ہندوازم کا, بالکل اوریجنل ہندوازم یقیناً کچھ اور تھا, وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رسومات شامل ہوتی گئیں حتیٰ کہ اب وہ مذہب ہے ہی نہیں, وہ رسومات کا مجموعہ ہے. یہ کلچرل ایک پیٹرن بن گیا.